اسلامک انٹرسٹ ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 30,000 سال قبل مسیح میں مصر پر ایک جابر اور ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو نہ صرف ایک جابر اور سرکش بادشاہ تھا بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا، اور اس نے خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرت کی تھی۔ فرعون نہایت ہی ظالم اور بد کردار شخص تھا۔ فرعون اپنی رعایا کو حکم دیا کرتا تھا کہ وہ اس کے آگے سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اسے سجدہ کرنے سے انکار کرتا وہ اس پر ظلم کے پہاڑ ڈال دیتا، یہاں تک کہ اسے قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ نے اپنے سچے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف دعوت دی اور انہیں جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی ہدایت دی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک خاتون نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا اور لا شریک اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس خاتون کا نام مشاطہ تھا، جو فرعون کے محل میں خادمہ تھی۔ فرعون نے اسے اپنی بیٹی کی خدمت اور کام کاج کے لیے مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ وہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ خادمہ کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو تجھے اور مجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے رب کے سوا کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ فرعون کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دے دی۔ وہ نہایت ہی غضبناک ہوا اور اس نے اپنی اس باندی کو دربار میں بلایا۔ جب وہ حاضر ہوئی تو فرعون نے پوچھا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ خادمہ نے صاف کہہ دیا، میں تمہیں خدا نہیں مان سکتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا، اسے اتنی استقامت اور جرأت جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت کوئی اور شخص نہ کر سکے۔ اسے پتہ تھا کہ عورت اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے، لہٰذا فرعون نے اس خادمہ کے بچوں کو اس دربار میں لانے کا حکم دیا۔ پھر فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑی دیگ میں تیل کھلایا جائے۔ جب یہ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے اس کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ فرعون کا حکم سنتے ہی اس خادمہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ خادمہ نے نہایت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کے ایک بچے کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بچہ کبھی پکارتے ہوئے کبھی اپنی ماں سے مدد طلب کرتا تو کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا، کبھی فرعون کی طرف امید بری نگاہ سے دیکھتا۔ سپاہی اسے دھکیلتے اور گھسیٹتے ہوئے دیگ کے کنارے لے گئے۔ خادمہ اپنے بچوں کی طرف محبت بری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ چند لمحات میں اس کے جگر گوشے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں انڈیل دیا گیا اور کچھ ہی لمحے میں اس معصوم کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی۔ فرعون نے خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس نادیدہ خدا کو چھوڑ دو اور مجھے اپنا رب مان لو۔ خاتون نے دلیرانہ نظروں سے فرعون کی طرف دیکھا اور اسے خدا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ فرعون اس ثابت قدمی اور جرأت کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوسرے بچوں کو بھی تیل میں ڈال کر ہلاک کر دیا۔ اب سپاہی اس خاتون کے سب سے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیر خوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو بچے نے زور سے چیخ ماری، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور اس سے ضبط نہ رہا۔ وہ زمین پر گر پڑی اور زار و قطار رونے لگی۔ وہ عظمت والا لا شریک خدا بھی اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے خوب واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا۔ وہ شیر خوار بچہ جو ابھی بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان میں قوت آ گئی۔ دربار میں بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ اس بچے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے، لیکن ان کے دلوں پر لگے کفر کے تالے پھر بھی نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر میں اس بچے کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا اور یہ بے خطا معصوم موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے تمام بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے فرعون کے ظلم کے بیچ چڑھتے ہوئے دیکھنے کے بعد اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا تھا۔
اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو اس دردناک موت سے بچا سکتی تھی، اسے صرف ایک کلمہ کفر پڑھنا تھا، مگر یہ فقط جان بچانے کا ایک بہانہ ہوتا۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس کے رب کے پاس اس کے لیے جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کہیں زیادہ ہے۔ سپاہیوں نے اس خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر اسے دیگ کے پاس لے گئے۔ خادمہ کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں میری ایک درخواست ہے۔ یہ سن کر فرعون کو ایک امید پیدا ہو گئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عورت نے کہا، تم میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ ایک جگہ پر دفن کرنا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو ایک رات معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی طرف سے ایک خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کی جانوں کا سودا کیا تھا۔ اس کے اور اس کے بچوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا تھا، جس دن انہیں دفن کیا گیا، اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، جس ایمان کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، جبکہ ہمیں کتنی آسانی سے دین اور ایمان مل گیا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، مزید آپ کو ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔